اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کے عنوان سے۔ سبق نمبر 4 کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم مصنف کے حالات زندگی اور ان کے متعلق مختصر طور پر اہم معلومات حاصل کر لیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی 1925 میں پیدا ہوئے میاں والی کے شہر میں اور 2009 میں انہوں نے وفات پائی۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے آنر اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے تاریخ، پی ایچ ڈی فارسی اور ڈیلڈ اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب، صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرعیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے اور 1973 سے 1987 تک معتقدہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکیڈمی پاکستان اور محترمہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور بھی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کی علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں سیاست اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ اور اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ ان میں سے ہم جو مختصر سوالات کریں گے وہ کریں گے ان کا سن پیدائش اور سن وفات، ان کی جائے پیدائش، ان کا اصل نام اور ان کے والد کا کیا نام تھا۔ اس کے علاوہ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ایم اے کس کالج سے کیا، اور اس کے علاوہ ہم جو ہیں یہ کہ انہوں نے کس شہر سے باقاعدہ لیکچرار کی حیثیت سے اپنی ملازمت شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم مختصر سوالات میں کریں گے وہ یہ کہ یہ بنیادی طور پر کیا ہیں کہ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد ہیں۔ ان کی کتابیں زیادہ تر کس عنوان کے تحت لکھی گئیں؟ تنقیدی عنوان کے تحت لکھی گئیں، اور اسی طرح سے ان کو کون کون سے جو ہے وہ اعزازات سے نوازا گیا ان کی ادبی خدمات کی بنا پر۔ یہ مختصر سوالات بھی کریں گے اور ان کی جو کتب ہیں ان اہم کتابوں کے نام بھی ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر ہمارے پاس 4 ہے، اردو ادب میں عید الفطر۔ اردو ادب میں عید الفطر، یہ ہمارے پاس سبق نمبر 4 ہے۔ آج ہم کر لیتے ہیں اس کا خلاصہ۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں لفظ عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات اہم رہے ہیں، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ دلائی جانے لگی تو عید کے موضوع میں بھی
اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خد و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایت کے پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے جانا اس دور میں ممکن ہوا۔ گلدستہ عید میں موضوعات عیدگاہ میں ملاقاتیں اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہ رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کے بربادی کے جو نوحے لکھے، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والی شہزادوں اور شہزادیوں کی کسب پرستی اور عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے ہند کے عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادی کی عید اور عید گاہ مغرباں کوئے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ مذہبی اقتدار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی روح کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے اول عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، دوم عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، سوم حلال عید کو ملی زائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جلندری، عبدالحمید سالک اور طالب العبادی جیسے شاعروں نے اس رجحان کو اپنایا۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا جس کے نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا۔ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں تہوار منانے اور اچھل کود و کلچر منانے پر منحصر نہیں بلکہ خوشی کا رشتہ ہماری اقتدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ غرض یہ عید کی شاعری ہمارے شعری روایت کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں۔ اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔